باب من لم یر الوضوء الا من المخرجین القبل والدبر القبل والدبر. یہ باب ہے ان احباب کے وضاحت میں جو اس بات کا خیال رکھتے ہوں کہ سوائے قبل اور دبر کے نکلنے والی چیزوں کے علاوہ وضو نہیں ٹوٹتا. یعنی قبل اور دبر سے اگر کوئی چیز نکلے تو وضو ٹوٹے گا، اگر اس کے علاوہ کسی اور جگہ سے کوئی چیز نکلے تو وضو نہیں ٹوٹے گا. یہ مسئلہ امام شافعی علیہ رحمہ کا ہے، جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ جو بھی چیز نکلے بدن سے اس کا سبیلین سے نکلنا ضروری ہے، یا تو قبل سے نکلنا یا تو دبر سے نکلنا. اس کے علاوہ دیگر چیزوں سے اگر کوئی چیز نکلے تو وہ ناقض وضو نہیں ہے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ان کا کہنا ہے ایسی چیز قبل اور دبر سے نکلنا شرط ہے جو عموماً نکلا کرتی ہو، یعنی جس کو معتاد کہتے ہیں. جو معتاد، جس کی عام طور پر عادت ہے قبل سے نکلنا دبر سے نکلنا، وہی چیز نکلی تو وضو ٹوٹے گا، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نکلے تو وضو نہیں ٹوٹے گا. چنانچہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر کوئی انسان سلسلۃ البول کا مریض ہو یا کوئی عورت استحاضہ کی مریض ہو تو ان احوال میں نکلنے والی چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا. سلسلۃ البول والا ایک مرتبہ وضو کرنے کے بعد اس کا سلسلہ جاری رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عادت کے خلاف نکل رہا ہے. وہ جو پیشاب کے قطرے ہیں وہ عادت کے خلاف نکل رہے ہیں. جب عادت کے خلاف نکلے تو وہ غیر معتاد کہلائے جائیں گے، اس سے امام مالک کے نزدیک وضو ٹوٹتا نہیں. یہ الگ چیز ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی اس سلسلے میں یہی بات کہتے ہیں کہ جو بھی انسان اس طرح کا مریض ہو وہ ہر نماز میں ایک مرتبہ اس طرح وضو کر لیا کرے، تازہ وضو، تاکہ وضو میں کوئی خلل نہ ہو. اسی وجہ سے اگر کوئی ڈلہ نکلے پاخانے کے راستے سے تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا، اس سے کوئی طہارت میں خلل نہیں ہوتا، اس لیے کہ غیر معتاد چیز ہے. جیسے مثال کے طور پر کنکر وغیرہ کنکر نکل جائے مثلا، تو وہ چیز کے نکلنے سے ان کی اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن احناف اور حنابلہ کے نزدیک خروج نجاست چاہے کہیں سے بھی ہو، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، چاہے وہ پاخانے کے راستے سے ہو یا پیشاب کے راستے سے ہو، یا خون نکلے یا پیپ نکلے یا بدن سے پانی نکلے، اس سے سب وضو ٹوٹ جاتا ہے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 3 مسئلے مستثنیٰ ہیں. یہ ذرا توجہ سے سننے کی بات ہے.
ایک مس ذکر، دوسرا مس مرآ، تیسرا قہقہ لگانا۔ یہ تین چیزیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی سے الگ بیان کرتے ہیں۔ امام شافعی کے یہاں مس ذکر سے، مس مرآ سے، قہقہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن امام شافعی کے یہاں وضو، امام بخاری کے یہاں وضو نہیں ٹوٹتا۔ جیسے کہ میں نے صبح بتایا، اگر کوئی عالم، اپنے فن کے ماہر، اپنے اعتبار سے کوئی مسئلہ بیان کرے تو ان کو اس طرح کا مسئلہ بیان کرنے کی اجازت ہے، وہ مسئلہ بیان کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی قبیل سے کیا فرمایا، مسئلہ بیان کیا، اور مسئلہ بیان فرما کر کہتے ہیں کہ میرے نزدیک بھی اس چیز سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو مسئلہ واضح ہے۔ اب یہاں دیکھیے، اصل میں اس کو منات کہتے ہیں، منات۔ منات کے معنی کیا؟ علت۔ علت نواقض وضو کیا کیا ہیں؟ تو وہ علت نواقض وضو میں اگر دیکھا جائے تو سبیلین کی بات صرف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر احباب کسی اور طریقے سے کہتے ہیں، الگ سے کچھ وضاحت کے ساتھ، لیکن صرف سبیلین کی جو بات ہے وہ کون کہتی ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ روایت دیکھیے، امام بخاری جب بھی ایسا من لم یر الوضوء الا من المخرجین القبل والدبر اس طرح کا باب باندھے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مکمل اس پر اتفاق نہ ہونے کی طرف اشارہ ہے، مکمل اس کی طرف اتفاق نہ ہونے کی طرف اشارہ ہے، یعنی گویا امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں اس بات سے مکمل متفق نہیں ہوں، اس میں تھوڑا سا میں اختلاف رکھتا ہوں، تھوڑا سا میری رائے میں تھوڑی سی اس میں کچھ زیادتی ہے، کچھ فرق ہے، میں من و عن بعینہ اس طرح کی بات تسلیم نہیں کرتا۔ بعض مرتبہ اسی بات بتانے کے لیے بھی اس طرح کا باب قائم کرتے ہیں۔ چنانچہ پہلی بات، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی طہارت سے فارغ ہو کر آئے، جس کو کہتے ہیں سنڈاس سے یا ٹٹی سے یا جنگل سے یا میدان سے فراغت اختیار کر کے آئے، تو غائط سے مراد یہاں بستان، باغ سے فراغت اختیار کرنے کے بعد آدمی جب آتا ہے تو یوں سمجھا جائے گا کہ یہ نمبر 2 سے فارغ ہو کر آ رہا ہے، اس لیے کہ نمبر 1 کے لیے اتنی دور جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ نمبر 1 مختصر معاملہ ہے، وہ وہیں پر انجام دیا جا سکتا ہے، لیکن نمبر 2 کے لیے ذرا مشقت اٹھانی پڑتی ہے، جانا پڑتا ہے، ذرا دور کا علاقہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ تو یہاں غائط کا لفظ استعمال ہوا۔ حضرت عطا فرماتے ہیں فی من یخرج من دبرہ الدود، وہ چیز جو بھی پیچھے کے راستے سے نکلے، چاہے وہ کیڑا ہو یا آگے کے راستے سے نکلے جیسے کہ جوں ہو یا چھوٹے چھوٹے کیڑے،
تو وہ اپنا وضو اعادہ کر لے. اپنا وضو. حضرت جابر فرماتے ہیں اگر کوئی نماز میں ہنسے تو وہ اپنے نماز کا اعادہ کر لیں. وضو کا اعادہ کرنا ضروری نہیں ہے. یعنی گویا ہنسنا ناقض وضو نہیں ہے، ناقض صلاۃ ہے، تو اس لیے نماز کا اعادہ کر لیں. حسن بصری فرماتے ہیں ان عقد من شعرہ و او اظفارہ او خلع خفیہ فلا وضوء علیہ. اگر کوئی اپنا بال کاٹ لے، ناخن کاٹے یا اپنا موزہ نکالے تو اسے مکمل وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. موزہ نکالنے والا اپنا پیر دھو لیا تو کافی ہے. اب اگر کوئی موزہ نکال رہا ہے تو اپنا پیر کیا کر لیں؟ دھو لیں تو کافی ہے. اسے آ کر مکمل وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وہ شخص کے لیے وضو نہیں ہے الا حدث کے. کوئی بھی شخص اگر وضو اس کا ٹوٹ گیا تو وضو کرے، بغیر وضو ٹوٹے کے وضو بار بار نہ کرے. فرماتے ہیں حضرت جابر کے بارے میں آپ علیہ السلام نے کہا کان اذا غزوۃ ذات الرقاع. فرماتے ہیں آپ جب غزوہ ذات الرقاع میں تھے تو تیر لگ گئی ایک انسان کو، تو اسے خوب خون نکلا فوارہ مارتے ہوئے. اسی حال میں انہوں نے رکوع بھی کیا، سجدہ بھی کیا، نماز مکمل کر لی. اس وقت میں آپ نے نماز کا اعادہ کرنے کا حکم نہیں کیا. اس سلسلے میں آپ حضرات کی یہ بات واضح ہو چکی ہے. اس سے پہلے کیا واضح ہوئی کہ حضرت نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر خروج دم کے ناقض وضو ہونے کا حکم نازل ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے. اس وقت ابھی خروج دم ناقض وضو ہونے کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں ہوئی تھی. تب آپ علیہ الصلاۃ والسلام جس وقت نماز پڑھ رہے تھے، حضرت جابر کا واقعہ، تیر لگی اور خون نکلا تو آپ نے اس نماز کو مکمل ہونے دیا اور آپ نے نماز توڑنے کا حکم نہیں، نہ ہی اعادہ کا حکم دیا. یہ بات ہے. حسن بصری فرماتے ہیں مسلمان مسلسل اپنے زخموں کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے. یہ وہی بات ہے جب ابھی حکم نازل نہیں ہوا اس وقت میں زخموں کے ساتھ ہی کیا کرتے تھے؟ نماز پڑھا کرتے تھے. اس میں کوئی اعادے کی بات نہیں ہوتی تھی. آگے کی بات ہے طاووس اور محمد ابن علی عطا اور اہل حجاز فرماتے ہیں خون سے وضو نہیں ٹوٹتا. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک پھنسی کو نچوڑا اور اس میں سے خون نکلا اور آپ نے وضو نہیں کیا، اور ابن ابی اوفا انہوں نے خون نکالا اور اپنے نماز کے لیے چل دیے. آگے فرماتے ہیں ابن عمر اور حسن ان لوگوں کے سلسلے میں فرماتے ہیں جو لوگ حجامہ کیے، فی من احتجم
لیس علیہ الا غسل محاجمہ، اگر کوئی شخص حجامہ کرا لے تو جو حجامہ کیے ہوئے جگہ ہے اس جگہ کو دھو لینا کافی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز فرض نہیں ہے. یہ بات فرمائی. یہ کون فرماتے ہیں؟ حضرت ابن عمر. اور اگلی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، درود پڑھتے رہو، جتنا درود پڑھو گے فہم حدیث سے نوازے جاؤ گے، خدمت حدیث سے بھی نوازے جاؤ گے. درود کی قلت برکات سے محرومی کا سبب ہے. کوئی درود نہیں پڑھے گا تو فہم حدیث سے محروم کر دیا جائے گا. درود سے آدمی عاشق بھی بنتا ہے، عامل بھی بنتا ہے. درود شریف سے آدمی کے اندر حضور کی محبت اور سنتوں کی اطاعت کی توفیق ہوتی ہے. اس لیے درود شریف کی کثرت لازمی قرار دے لینا چاہیے، اس میں کسی طرح کی سستی نہیں کرنا چاہیے. کیا کہا کہ کوئی بھی بندہ نماز کے انتظار میں مسجد میں رہتا ہے تو جب تک انتظار میں رہتا ہے گویا وہ نماز میں رہتا ہے. یہ فرمایا آپ نے، جب تک وہ انتظار میں رہتا ہے گویا وہ نماز میں رہتا ہے. یہ فرمایا. کب تک؟ جب تک کہ اس کا وضو نہ ٹوٹے. جب تک کہ اس کا وضو نہ ٹوٹے اس وقت بھی وہ نماز میں رہنے والا سمجھا جائے گا. جو ہی وضو ٹوٹے گا اس کے نیکی، اس کا ثواب ختم کر دیا جائے گا. آگے فقال رجل اعجمی ما الحدث. حضرت یہ جو حدث آپ فرماتے ہیں، کیا یہ حدث؟ یعنی حضرت کا کہنا یہ تھا جب تک کہ بدن سے ہوا خارج نہ ہو، ناقض وضو نہ ہو، اس وقت تک چاہے وہ آہستہ ہو یا آواز بلند ہو، بہرحال وضو ٹوٹ جائے گا. جب تک وضو نہیں ٹوٹتا تب تک ثواب ملتا رہے گا. اس نے پوچھا حدث کیا ہے؟ فرمایا الصوت. آپ نے کہا وہی جی، کیا؟ وہ منہ کے بغیر اور جگہ سے آواز، ارے منہ کے علاوہ کسی اور جگہ سے بے معنی آواز. اسے کلمتن بولیں گے، آواز ہے اس کا کوئی ترجمہ ہی نہیں، کوئی مطلب ہی نہیں، کوئی معنی ہی نہیں. بس اتنا معنی یہ ہے کہ آپ کا وضو ٹوٹ گیا. اس کا معنی کیا ہے؟ آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے. اور آپ تعجب کریں گے، بعض ممالک وہ ہیں جہاں پر اس کو عیب نہیں سمجھا جاتا، لیکن ڈکار دینے کو عیب سمجھا جاتا ہے. اس کو عیب نہیں سمجھا جاتا. اس کو یوں کہیں گے ڈکار دے دیا تو لوگ پریشان ہو جائیں گے، اور آپ نے وہ حرکت کر دی تو اس کو پریشان نہیں سمجھیں گے، اس کو معمولات میں سے سمجھ جائیں گے. اس کا جواب بھی آپ کو عنقریب سنائی دے گا. عربی ترکی بترکی آپ نے ایک آواز نکالی تو اس آواز کا اسے کیا کہتے ہیں، ہم آواز، آپ فوراً سماعت کر لے سکتے ہیں. آگے کی روایت آپ نے فرمایا اس وقت تک کوئی اپنی نماز سے باہر نہ نکلے
جب تک کہ آواز سنے یا بو سنے. اس کی تفصیلات اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں. بو سننے کے بعد جا سکتا ہے. اگلی روایت آپ نے فرمایا میں تو مزی والا تھا، شرم آ رہا تھا آپ سے سوال کرنے کو. مقداد سے کہا، انہوں نے پوچھا آپ علیہ السلام سے، آپ نے فرمایا مزی سے وضو کرنا کافی ہے. یہ بھی روایت اس سے پہلے گزر چکی ہے 132 والی. اگلی روایت ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا، ایسا وضو کیا جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہیں. اس میں وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ، اور پردے کی جگہ بھی آپ نے دھو لیا. حضرت عثمان فرماتے ہیں میں نے حضور علیہ السلام سے سنا فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ عَلِيًّا وَزُبَيْرَ وَطَلْحَةَ وَأُبَيْ بْنَ كَعْبَ، میں نے ان چاروں سے بھی پوچھا عربی بتاؤ اس سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اذا جامع ولم یمنی، تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے اگر کوئی اپنے خلوت میں ملے اپنے بیگم کے ساتھ اور وہ انزال نہ ہو، تو ایسے موقع پر کیا وضو ٹوٹ جائے گا؟ تو حضرت عثمان نے فرمایا وضو کر لے بس کافی ہے، اور اپنے پردے کی جگہ دھو لے. تو ان چاروں سے میں نے پوچھا. فرماتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جو سألتو کا لفظ ہے یہ آ کر زید ابن خالد اس کے اصل مخاطب ہیں. عربی قائل جو ہیں سألتو میں نے سوال کیا سے مراد زید ابن خالد ہے، نہ کہ حضرت عثمان. حضرت عثمان سے سوال کیا تو عثمان نے جواب دے دیا، اور جو آگے کی جو بات ہے قلتو اس سے مراد زید ابن خالد رضی اللہ تعالی عنہ نہ کہ حضرت عثمان. تو میں نے جب پوچھا تو انہوں نے فرمایا فَأَمَرُوهُ بِذَلِكَ، انہوں نے بھی اسی چیز کا حکم دیا، کہ انہوں نے بھی کہا کہ جاؤ جا کر دھو لو بس کافی ہے. لیکن تمام جمہور فقہا کہتے ہیں یہ روایت اور یہ حکم منسوخ ہے. یہ روایت اور یہ حکم منسوخ ہے، اس پر کسی کا عمل نہیں ہے. حذف حشفہ، اگر حشفہ چھپ جائے اس پر غسل واجب ہو گیا. تمام جمہور علماء اسی بات کے قائل ہیں. تمام جمہور کہتے ہیں کہ اگر اس نے ایسا کیا تو اس پر غسل کر لینا چاہیے. خلوت صحیحہ ہو گیا اور ایسی حرکت ہو گئی تو اسے غسل کر لینا چاہیے، بس اتنی بات کہتے ہیں. آگے کا معاملہ ہے ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ایک آدمی کو انصاری میں سے اس کو بھیجا، جاؤ بھائی انصاری کے پاس. اور وہ آیا، کیا دیکھ رہا ہے کہ غسل کے کچھ آثار ان کے بالوں سے پانی ٹپکنے کے نظر آ رہے ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا لعلنا اعجبناک، ارے ہم لوگوں تو تعجب میں تیرے سلسلے میں ہو رہے ہیں، کیا اتنے میں جا کر آپ غسل کر کے آ گئے؟ انہوں نے کہا ہاں. اعجلناک، وہی اتنے میں، اعجلناک میں نے تمہیں جلدی دیکھ رہا ہوں، اتنے میں تو غسل کر کے آ گیا، جلد بازی اتنے میں. کیا مطلب؟ اتنا جلدی گئے اور ہم نے بھیجا اور اتنے میں تم جا کر غسل کر کے آ گئے ہو؟ تو نے کہا جی ہاں حضور. فرمایا آپ نے کیا بات ہے؟ اذا اعجلت او قحطت فعلیک الوضوء. فرمایا اس سے عوجل سے مراد کیا؟ اگر تم اس طرح کی جلد بازی کرو. عوجلتا سے مراد یہاں لفظ عوجلتا مجہول پڑھیں گے، قحطتا بھی مجہول پڑھیں گے. عربی ان دونوں کیسا پڑھیں گے؟ یعنی اس کا معنی کیا؟ اگر آپ نے
دواعی وطی انجام دیا، بوس و کنار انجام دیا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جمع کیا، ایسا نہیں، بغیر انزال کے جمع کیا، یعنی اس کا مطلب کیا ہے، آپ نے بوس و کنار کیا. بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ قحطہ یہ آ کر اصل میں لفظ قحطہ استعمال ہوتا ہے، یہ بھی اسی معنی میں، جامعہ کے معنی میں، انزال کے معنی میں، جو جلدی سے انزال کے سلسلے کو قحطہ، یعنی اگر تو نے انزال کر دیا، یعنی کیا مطلب، یعنی جمع کر ہی لیا، تو ایسے موقع پر یہاں آ کر بغیر انزال کے نہیں، جلد بازی میں، لیکن اس میں آ کر انزال نہیں ہوا، یعنی آپ یہ سمجھے مس ہو گیا بس، تو تجھے وضو کر لینا کافی ہے، غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بات آپ نے فرمائی. تو مطلب یہ ہے دواعی وطی کر لے یا مس سے ذکر ہو جائے تو ایسے موقع پر آدمی وضو کر لینا کافی ہے، غسل کرنا ضروری نہیں ہے. یہ آپ نے فرمایا. تو اس سے پتہ چلا کہ اگر کوئی انزال نہ ہو، اگر مس ہو جائے، ہو سکتا مزی وغیرہ کا خروج ہو گیا ہو، تو اس وجہ سے حضرت فرماتے ہیں کہ وہ وضو کر لیا کرے، اسے غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور وہ جو بغیر انزال کے جمع کے سلسلے میں بات آ گئی وہ منسوخ ہے، اس پر عمل نہیں ہوگا. اور اگر حشف ہو جائے، اگر حشفہ ہو جائے، حذف ہو جائے، تو ایسے موقع پر غسل کرنا اس تمام پر فرض ہے. یہی حکم ہے. اب یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ جی. باب الرجل يوطي صاحبه. وبه قال حدثنا ابن سلام قال اخبرنا يزيد بن هارون عن يحيى عن موسى بن عقبة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أفاض من عرفة عدل إلى الشعب فقضى حاجته وقال أسامة فجعلت أصب عليه ويتوضأ فقلت يا رسول الله أتصلي فقال المصلى أمامك. یہاں باب قائم کیا، کوئی انسان، کوئی شخص اپنے ساتھی کو وضو کرائے. یوضی سے مراد کیا ہے؟ یوضیو، وضو کرائے. تو چنانچہ یہ روایت گزری کہ آپ ضروریات سے فارغ ہوئے، عرفہ سے جس وقت آپ نکلے اس وقت، تو ایک ٹیلے کے قریب آپ پہنچے اور اپنی ضروریات سے فارغ ہوئے. حضرت اسامہ فرماتی ہیں کہ میں نے وضو کا پانی آپ کو عطا فرمایا، آپ نے ہلکا سے وضو کیا. تو وہ وضو ہلکا سا وضو تھا. تو نماز کے لیے آپ جتنا اہتمام سے وضو کرتے ہیں ویسا وضو نہیں کیا. تو فرمایا حضور نماز پڑھیں گے آپ؟ فرمایا نہیں، نماز تو ہم آگے پڑھیں گے. جی. بے عرفہ سے نکلنے کے بعد نماز پڑھیں گے مزدلفہ میں. تو آپ نے اشارہ فرما دیا نماز ہم آگے پڑھیں گے، یعنی مزدلفہ میں پڑھیں گے. جی. قال سمعت يحيى بن سعيد يقول اخبرني سعد بن ابراهيم ان نافع ابن جبير بن مطعم اخبره انه سمع عروة بن مغيرة بن شعبة يحدث عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وأنه ذهب لحاجة له وأن المغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين. حضرت عروہ سے سنا کہ انہوں نے یہ بیان کیا حضرت مغیرہ سے کہ وہ کہتے تھے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ تھے ایک سفر میں. آپ اپنے حاجت کے لیے گئے اور حضرت مغیرہ آپ کے لیے پانی لا کر آپ کے لیے وضو کے لیے پانی بہایا. آپ نے وضو کیا،
چہرہ دھویا، دونوں ہاتھ مسح کیا اور خفین پر بھی مسح کر لیا. جی. باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره. وقال منصور عن إبراهيم لا بأس بالقراءة في الحمام وبالرسالة على غير وضوء. وقال حماد عن إبراهيم إن كان عليه مزار فسلم وإلا فلا تسلم. یہ باب ہے قرآن پاک پڑھنا حدث کے بعد، یعنی اگر کوئی بے وضو ہو جائے تو کیا قرآن پاک پڑھ سکتا ہے؟ قرآن پاک پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے بغیر وضو کے. ہاں، لا یمسہ الا المطہرون، چھونے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، پڑھنے کے لیے باوضو ہونا ضروری نہیں ہے. تو چھونا یہ آ کر مصحف پر ہوا کرتا ہے. مصحف کو چھونے کے لیے وضو کا ہونا شرط ہے. ہاں البتہ جنابت والا غسل ہو تو ایسے موقع پر قرآن پاک پڑھنا بھی منع ہے، بے ادبی ہوگی. اگر کوئی پڑھ لیا تو کوئی منع نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، لیکن جنابت کی حالت میں ہاں البتہ وہ آیات جن کو بطور دعا پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے. حائضہ کی طرح جنوبی کا حکم نہیں ہے. حائضہ کے لیے مکمل طور پر منع ہے، لیکن جنوبی پڑھ سکتا ہے، لیکن مناسب نہیں ہے دل ہی دل میں پڑھ لے، غسل کرنے کے بعد پڑھے تاکہ قرآن پاک کی بے ادبی نہ ہو. حائضہ اور نفسہ کے لیے حکم یہ دیا گیا کہ وہ توڑ کر مکمل آیت ایک ساتھ نہ پڑھے، توڑ کر پڑھا کرے. تو یہ احکام شرعیہ ہیں قرآن سے متعلق. فرماتے ہیں منصور حضرت ابراہیم نقعی سے نقل کرتے ہوئے، حمام میں قرآن پاک کی تلاوت میں کوئی حرج نہیں ہے، اور رسالہ لکھنے میں بھی کوئی حرج نہیں، کوئی خط لکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے بغیر وضو کے، علی غیر وضوء، بغیر وضو کے لکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور پھر حضرت حماد نقل کرتے ہیں حضرت ابراہیم نقعی سے، ان کان علیہم ازار فسلم والا فلا تسلم. اگر اس کے اوپر جو شخص حمام میں موجود ہے وہ اگر ازار کے ساتھ ہے تو اس پر سلام کرو، اگر بغیر ازار کے تو سلام مت کیا کرو. اب سلام کرنا کیوں؟ بھائی دو چیزوں کے لیے. ایک ہے تنبیہ کرنے کے لیے کہ بھائی باہر ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، ذرا جلدی آ جاؤ، اس کو سلام نہیں، اطلاعاً سلام عرض ہے. اس لیے کہ حمام بیت الخلاء کے حکم میں ہے، وہاں سلام کا جواب دینے کی اجازت نہیں ہے. تو سلیم سے مراد. دوسری بات یہ ہے اگر وہ پہنا سطر چھپایا ہوا ہے تو اس کو سلام کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. اب کیسا پتہ چلے گا سطر چھپا کر ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس لیے سلام کرنا ہی نہیں ہے. ارے بھائی اندر کیا حالت میں ہمیں کیسا پتہ چلے گا؟ پوچھنا بھی مناسب نہیں رہے گا. اس لیے جی چلیے. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى ابن عباس أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة رضي الله تعالى عنه زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي قالته فاضطجعت في عرض لسادتي وارتجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم. یہ روایت اس سے پہلے گزر چکے کئی مرتبہ. اس میں بھی یہی بتانا چاہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اٹھ کر نماز بھی پڑھی اور آپ نے نماز بھی پڑھائی. اسی بات کو یہاں استدلال کرنا چاہتے ہیں جو آپ کی نیند کی روایت ہے. جی. حتى إذا انتصف الليل
أو قبله بقليل أو بعده بقليل. استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ